اچھا شروع میں کیا تھا کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن کیا ہیں؟ یہ یاد بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، تکرار بھی کر لیا کرو بھائی، کوئی گناہ نہیں، 5-10 منٹ جو پڑھائیں اس کا تکرار بھی کرو۔ پہلا دشمن کیا تھا؟ شیطان، اس کی بچاؤ کے دعائیں اور وظیفے لکھیں آگے، اور اس کی مکاریاں بھی لکھی ہیں۔ دوسرا نفس، جس کی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگ۔ اچھا شیطان بڑا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے؟ نفس، اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، شیطان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نفس کے پیچھے نہیں لگتے۔ تیسرا بڑا دشمن ماحول ہے، ماحول سے بڑی جلدی بندہ متاثر ہوتا ہے، اور تبلیغ اسی لیے مؤثر ہے کیونکہ وہ ماحول بندے کا بدلتے ہیں، مسجد کے ماحول میں لے آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں باہر نہ بیٹھا کرو، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، خاموشی سے بھی بیٹھ جائیں تو آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں بیٹھیں نا، تو اس لیے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے، اندر بیٹھنا چاہیے مسجد۔ چوتھا بڑا دشمن جو بے سکون رکھتا ہے، ہاں غیر ضروری مصروفیات، اس میں موبائل اور بہت سی اور چیزیں۔ اچھا لا یعنی اور فضول چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز لا یعنی اور فضول ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ خود سوچو، میں ایک جگہ پہلے پڑھاتا رہا ہوں کالج میں بھی، تو ایک لڑکا نے سوال پوچھا کہ سر کرکٹ کھیلنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ اگر میں کہوں گناہ ہے تو سارے شور کریں گے کہ یہ جی اسلام اتنا بھی تنگ نہیں ہے کہ جی گناہ ہے، ہم ریفریشمنٹ نہ کریں۔ ریفریشمنٹ کہتے ہیں تفریح کو انگریزی میں۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی فرض کریں میں فوت ہو جاؤں، پہلے میں نے اپنے آپ کو مارا، میں فوت ہو جاؤں یا آپ فوت ہو جائیں اور قبر میں نیکیاں کم ہو جائیں، تو آپ کہنا جی میں نے 10,000 رن بنائے تھے، 100 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے، 500 ڈرامے دیکھے تھے، 1000 فلمیں دیکھی تھی، ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے پہنچا دو، پہنچ جائے گا؟ ایسا کہ نہیں، وہ تو جوتے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر میں نے علامہ اقبال کا ان کو شعر سنایا، اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ میں نے کہا میرے سے کیا پوچھ رہے ہو، اپنے دل سے پوچھو کہ اگر ان چیزوں کا تمہیں اجر و ثواب نہیں قبر میں مل سکتا، لا یعنی ہے، فضول ہے، گناہ ہے۔ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ حرم سے مسجد مراد ہے، کہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم۔ چلو کروا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب گناہ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ ریفریشمنٹ۔ اور گاؤں دیہات میں گناہ کا نام بدل کے کیا رکھا ہے؟ ہمارے پنجاب میں شگل میلہ۔ لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شگل میلہ ہو رہا ہے جی۔ شگل میلہ نہیں ہو رہا ہے، جہنم کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اب کتنے خوبصورت نام ہیں، یعنی 2-4 چیزیں نہیں ہیں، سینکڑوں چیزوں کے نام ہم نے بدلے اور دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ۔ اسی طرح 5واں بڑا دشمن ہے کہ من مرضی پوری کرنا،
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئیں، کیا کیا انہوں نے؟ نماز ضائع کی اور من مرضی کی. اب نمازیں پڑھنے والے بھی ہم لوگ من مرضی نہیں چھوڑتے، کہیں جی جائیداد میں بہنوں کا حصہ دے دو، یا اور کوئی شریعت کا حکم ہو ہم توڑ دیتے. آگے چھٹا دشمن کیا ہے؟ ہاں، اللہ سے راضی نہ ہونا ہے. اچھا، گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. گناہ کر کے بھی لوگ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اور یہ خود اللہ سے راضی نہیں ہوتے. تو بھئی جو اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے، اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ہر حال میں راضی نہیں رہتا، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا. ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اچھا، آگے سکون حاصل کرنے کے ذرائع. نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے. پھر کثرت ذکر سے. اللہ رب العزت کا ذکر ایسی چیز ہے جو دل کو ہر وقت مطمئن و پرسکون رکھتا ہے. ذکر دل کی غذا ہے، جس طرح کھانا پیٹ کی غذا ہے. اگر کھانے کے بغیر جسم مرتا ہے تو ذکر کے بغیر دل اور روح مر جاتی کہ پھر زندگی بے مزہ اور بے سکون ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کے پاس کار، کوٹھی، بنگلہ اور دنیا جہان کا سامان زندگی ہوتا ہے، مگر دل اور روح بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ جن چیزوں سے دل اور روح کو سکون ملتا ہے وہ ذکر کی غذا ان کو نہیں دیتے، بلکہ دل اور روح کو بھی مادی غذا دینا چاہتے ہیں، جو کہ روح اور دل کے لیے سب سے بڑی بے سکونی کا سبب بنتے ہیں. جسم کو کھانے پینے سے طاقت آئے گی، روح کو تو بھوکا رکھنے سے طاقت آئے گی، ذکر کرنے سے طاقت آئے گی. الٹ ہے یہ. روزوں میں روزے بھوکے رہنا 1 مہینہ فرض ہے تاکہ روحانی ترقی ہو. لعلکم تتقون. دل اور روح کی غذا کثرت ذکر ہے، جس کے بغیر دل اور روح کو ہرگز سکون نہیں مل سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنے کا حکم ہے، روزہ 1 مہینہ رکھنے کا حکم ہے، اور زندگی بھر میں 1 فرض حج کرنے کا حکم. مگر ذکر اتنا اہم ہے کہ ہر وقت ذکر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے سکون دل ملتا ہے. یہ آیت بڑی عجیب ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز پڑھ چکو تو چھٹی نہیں ہے اب، بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. اب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں تو یاد تو نہیں کر سکتے اللہ کو. کیا کریں؟ دل کا ذکر کریں. اگر دل جاری ہو جائے نا اللہ کے ساتھ، تو پھر ہر وقت ہی دل میں اللہ ہوتی رہتی. ہر وقت ہی دل میں اللہ ہوتی رہتی، سوئے ہوئے بھی. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو جاری فرما دے اپنے ذکر سے. مزہ ہی اور ہوتا ہے. اب دیکھو آیت ہے قرآن کی، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے. آپ لوگ یہ نہیں کرتے. اب دیکھو نا یہ آیت کہ نماز پوری کر لو تو پھر کیا کرو؟ پھر ذکر کرو. یعنی پھر چھٹی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی اب ہم کیا کریں؟ یہ کرو جو اللہ نے آگے فرمایا. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت یاد کرو. تو جو ہر وقت یاد نہیں کرتا وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. دیکھو نا، میں آپ کو کہوں کہ جی یہ کام آپ نے ہر وقت کرنا ہے، آپ کبھی کبھی اس کو کریں تو نافرمانی ہے نا، کہ ہر وقت تو ہر وقت ہوتا ہے. نماز 5 ٹائم پڑھیں، 1 ٹائم نہ پڑھے تو نافرمانی. جب ہر وقت اللہ نے کہا ذکر کرو تو ہر وقت کرنا پڑے گا. عقل مندوں کی کیا نشانی بتائی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہاں جنوب کم ہے، وہاں جنوب ہم ہے، کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. تو میں ایک اور آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی، وعدہ خلافی بھی، جھوٹ بھی، بددیانتی بھی ہو رہی ہے، کیوں نہیں روکتی؟ بتائیں جی مولانا، کیوں نہیں ہماری نمازیں روکتی گناہوں سے؟ یعنی جو کامل خشوع و خضوع والی نماز ہے وہ نہیں پڑھتے. تعدیل ارکان، کامل خشوع و خضوع اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پوری رجوع اللہ کے ساتھ، تو 100 نمبر والی نماز 100% گناہوں سے روکے گی، 40 نمبر والی نماز 40% گناہوں سے روکے گی. اس لیے کام خراب ہے. اور اچھا، سب سے بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. چلو فکر لگ جائے نا، یار میری نماز ٹھیک نہیں ہے، مجھے نماز سیکھنی چاہیے. حضرت امام ربانی مرزا اللہ ثانی نے اپنے بہت بڑے، سب سے بڑے خلیفہ تھے، بہت ان کی روحانی ترقی تھی، میر محمد نعمان، ان کو خط لکھا کہ فارغ ہو کے میرے پاس آؤ میرے خلیفہ صاحب، میرے سے آ کے نماز کی حضوری سیکھو. اتنا بڑا بزرگ اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کہ نماز سیکھنے کے لیے آؤ میرے پاس. ہم کبھی گئے کسی کے پاس نماز سیکھنے؟ اسی لیے کام خراب ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے. آگے جو بات ہے نا، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے جو بے حیائی، برے کام اور غفلت کو روکتا ہے. نماز بھی کہا اور نماز کے ساتھ ہی یہ کہا کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ہر وقت ذکر کرو گے تو وہ ہر وقت تمہیں گناہوں سے روکے گا. دیکھو نا، آپ کا دل یا زبان اللہ اللہ کر رہی ہے تو جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، بد نظری کریں گے، کیونکہ آپ کا دل اور زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہے. مولانا میری طرف دیکھیں تو اونگ نہیں آئے گی، اب میں ادھر سے تیر پھینک رہا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لگ جائے گا جا کے، تو نیند نہیں آئے گی. اگر میری طرف نہیں دیکھو گے تو کام خراب، نیند آئے گی. تو میری طرف دیکھتے رہو تاکہ آپ کو نیند نہ آئے. اب چاہیے تو یہ کہ پنکھے بند کر رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہو تو پھر بھی نیند نہیں آئے گی. کیونکہ جب اہم بات ہو رہی ہو نا تو شیطان غنودگی ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات سمجھے ہی نہ. شیطان مایوس نہیں ہوا، وہ اب بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ وار کرتا ہے، خناس، چھپ چھپ کے وار کر رہے ہیں. چلے نیند طاری کر دی، بے توجہی کر دی. اور ہمارے ہاں نا ڈائری پہ لکھنا بھی ہوتا ہے، کتنی آیات سنا رہا ہوں، اشعار سنا رہا ہوں، ہاں جی، احادیث، مختلف چیزیں سنا رہا ہوں، تو وہ لکھتے رہنا چاہیے. لکھنے سے یاد ہو جائے گا. پہلی وحی میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کبھی سوچا کبھی نہیں سوچا. دیکھو پہلی وحی میں ہی اللہ نے لکھنے کا حکم دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، سے علم سکھایا. یہ کہ نہیں، لکھنے سے علم سکھایا، جب کوئی لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، پہلی وحی میں فرما دیا. تو جو بندہ کاپی ڈائری پہ لکھتا رہتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے. اچھا عجیب بات، لکھنے سے آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. علامہ بالقلم، قلم سے علم سکھایا. اور جن لڑکوں کو لکھنے کی عادت نہیں ہوتی نا،
وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی کثرت ذکر، اگر یہ مشائخ سے سیکھ کر کیا جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر کی کثرت، شیخ کی صحبت، یہ دو پر ہیں جس سے اڑ کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہی سکھاتے ہیں مشائخ کہ کثرت ذکر کرو اور صحبت میں محبت ادب اطاعت کے ساتھ بیٹھو، بس صحبت اور ذکر بندے کا کام کر دیتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو سکون دیتی ہے، عشق و محبت الہی سے سکون دل ملتا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی صفت عشق الہی کا جنون ہے۔ جس میں عشق الہی ہے اس کا ایمان بھی کامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے محبت الہی کی شدت کو لازمی قرار دے دی ہے۔ مومن کی تعریف فرمائی کہ مومن کون ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کی محبت انگریزی میں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں، تفضیل کا صیغہ ہے، اشد، شدید کی تیسری ڈگری اشد، کہ شدید ترین محبت ہوگی مومنوں کو۔ اگر شدید ترین محبت نہیں ہے تو آپ کامل مومن نہیں ہیں، ناقص مومن ہیں۔ تو کامل مومن بنیں گے، شدید ترین محبت ہوگی۔ اس لیے ہر نیکی کا کام محبت الہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ محبت کا رنگ نیکی میں پیدا ہو جائے تو اس نیکی کو انتہائی آسان بھی کر دیتا ہے، اس نیکی میں سکون بھی آتا ہے، بلکہ جس نیکی میں بھی محبت الہی کی نیت کر لی جائے تو اس میں مزہ بھی آنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ بڑے پتے کی بات فرماتے ہیں، جو نیکی تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دے سکتی وہ آخرت میں چھڑا بھی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے حضرت کا قول ہے، جو نیکی تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی، جو نماز اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی، وہ آخرت میں چھڑا بھی نہیں سکے گی۔ اس لیے نیکی کرنے میں اخلاص ہو تو سب سے زیادہ سکون دل ملتا ہے۔ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ تو محبت الہی کا جنون یہ اصل چیز ہے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، کہ اندر کی محبت نہیں ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا، تو انہوں نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل ایک چیز بناتی ہے، اسی پہ تنقید کر کے اس کو توڑ دیتی ہے، پر میں اپنے اعمال کی بنیاد عشق و محبت پر رکھو۔ عشق کو اشد حبا للہ کہا، اور اس کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلے دلچسپی ہوتی ہے، پہلے لگاؤ ہوتا ہے، ہلکا سا لگاؤ ہوتا ہے، پھر دلچسپی ہوتی ہے، پھر انس شروع ہو جاتا ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر دیوانگی، پھر جنون، مجنون ہو گیا۔ اس لیے کسی نے شعر کہا ہے، کوئے دوست سے بہت دور ہے دشت جنوں، محبوب کی گلی سے عشق و محبت کا میدان بہت دور ہے۔ کوئے دوست سے بہت دور ہے دشت جنوں، عشق والوں نے خاک ابھی کہاں چھانی ہے۔ یہ تو ابھی عاشق بنے ہیں، مجنوں تو بنے نہیں ہیں۔ تو بھائی جب تک مجنوں نہیں بنو گے نا قرآن کے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے انہوں نے وہ دعا کی ہے شعروں کے اندر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے مجنوں بنا لے اپنا۔ لاہور میں ایک دیوانہ شاعر تھا، بس گھومتا رہتا تھا۔ کسی نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے اس کو شعر سنایا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔
کہا خدا ہمیں کب بھولا ہے جو اس کو دوبارہ یاد کریں، اور ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں کہ ہم اللہ کی محبت میں مدہوش ہیں، اور ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، اور ہمیں نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، دنیا کی سوچیں یاد آتی ہیں، اور انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ یاد آ رہا ہے۔ تو بتائیں کہ نماز میں کھڑے ہو کے دنیا کے خیال کیسے بندے کو آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بے توجہ کی کیا مطلب ہے؟ اصل وجہ بتاؤ، چلیں آپ بتائیں وسیم صاحب۔ ہیں آپ بتاؤ، نماز میں کیسے اللہ کے آگے کھڑے ہیں؟ اور ٹھہرے آپ کی باری آتی۔ اونچی پڑا کا اونچی میں کہہ رہا ہوں کہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ آخر وضو گھر سے آ گئے، ہاتھ پاؤں وضو کر لیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کے آگے کھڑے، اور ابھی بھی خیالات آ رہے ہیں دنیا کے۔ آگے دل غافل ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کیا؟ ماشاء اللہ صحیح جواب دیا آپ۔ دنیا کو زیادہ سوچتا ہے۔ آپ مولانا خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ کیوں خشوع و خضوع نہیں ہے؟ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا، وضو کر لی، اب خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ جی اونچی بولے۔ دنیا کی محبت کیوں آتی ہے؟ آپ دنیا کی محبت کیوں دل میں آتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اصل میں اللہ کو مقصد نہیں بنایا، اس لیے اللہ کا خیال نہ۔ جس چیز کو مقصد بنا لیا جائے پھر اس کا خیال آتا۔ دنیا کو مقصد بنایا ہے، وہ اللہ کو ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کا عشق و محبت۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کی ہے، تشخیص سمجھتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیگنوز کرنا، یعنی کسی مرض کی تشخیص کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مرض کی تشخیص کی ہے، حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ یہ تشخیص ہے کہ دنیا کی محبت ہر 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 برائی کی جڑ ہے۔ اور دنیا سے عموماً مال پیسہ لیا جاتا ہے مراد، اولاد بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جو بیوی ان دنیا سے محبت نہیں چھوڑے گا وہ خسارے میں پڑ جائے گا. آپ بھی لکھا کرو. امام غزالی بن گئے. لکھنا چاہیے. قید العلم بالکتاب. میری طبیعت تھکن ہے، بخار تھا نا، پھر بھی میں آ گیا ہوں. اور میں کہتا ہوں کل جو ناغہ کیا میں اس کی کسر پوری کروں. میں تو 10 بجے کلاس لینا چاہ رہا تھا، بس ادھر ادھر سے فون آنے لگ گئے. تو بھائی جو بندہ علم کی طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا پہلا علم کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جو بندہ علم کی طلب چھوڑ دیتا ہے اس کے پہلے علم کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر وقت طالب علم بن کے رہنا پڑتا ہے. طالب علم، علم کا طلب کرنے والا. تو اگر دنیا کی محبت دل میں سے نکل جائے تو اللہ کی محبت آنی شروع ہو جاتی. اب یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے؟ ہلکی سی وحشت ہو جائے دنیا سے کہ یار میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، مجھے تو اللہ چاہیے. جیسے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا، دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی آپ کی کوئی تمنا ہی نہ ہو، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. یہ حضرت خواجہ صاحب کے شعر ہیں. جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے تو انہوں نے کہا آپ نے یہ شعر ایسا بنایا، اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیتا. اس وقت 1 لاکھ کہا، آج کا 1 کروڑ ہے. کہ آپ نے یہ اتنا اچھا شعر کہا ہے، تصوف روحانیت کو اس میں بند کر دیا کہ دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، کوئی تمنا ہی نہیں ہے، بس اللہ کی تمنا. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو بس اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، پھیکی لگتی. اب جو اللہ کی محبت کا مزہ حاصل کر لے، بیوی کے مزے، بچوں کے مزے، دنیا کے مزے، کھانوں کے مزے کا، اس کو کیا مزہ آئے گا؟ تو دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. کل آپ کاپی پینسل لاؤ. امام بخاری بن گئے لگتا ہے. پتہ نہیں میرے اتنا عرصہ ساتھ رہے ہو پھر ہیں. العذر اقبح من الذنب. بہانے بازی گناہ سے بڑا گناہ ہے. یہ کہو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں. کل کاپی ہونی چاہیے، یا اسی کے اوپر لکھو، اس کے اوپر لکھنا چاہیے. جس سے متعلقہ چیز ہے اسی کے اوپر لکھ دیں، جب دوبارہ کھولیں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہو. ہم تو کتاب کے اوپر لکھتے ہیں. میری کتابوں کے اوپر نوٹس لکھے ہوئے ہیں، چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب کبھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ موجود ہوتی ہیں. کاپی بھی بھول جاتی ہے بندے کو، ادھر پھینک دی، ادھر پھینک دی، گم ہو جائے گی. کتاب تو نہیں گم ہوگی نا. کوئی مانگے گا بھی تو آپ نہیں دیں گے، بھائی میرے نوٹس لکھے ہوئے ہیں اوپر، میں نہیں دیتا. نہیں تو کئیوں کو پسند آ جاتی ہے، وہ خریدنے کی بجائے جی مجھے یہ ہدیے میں دے دیں، خود ہی ہدیہ مانگ رہے ہیں. ویسے ہدیہ مانگ کے لینا جائز ہے؟ کیا؟ ہاں لوگ کہتے خود ہدیہ دے دو حضرت مجھے. ہمارے خواجہ فضل علی قریشی ہمارے پردادا پیر ہیں.
تو وہ زمیندارہ کرتے تھے تو بیریاں ان کی لگی ہوئی تھیں. اب لوگوں نے بیر دے کے کھانے شروع کر دیے. کہا بھائی کیوں کھا رہے ہو بغیر اجازت کے؟ کہا حضرت برکت کے لیے کھا رہے ہیں. پیر کہا تو کہا پھر برکت کے لیے پیر کا سارا گھر لوٹ کے لے جاؤ تو بس پھر برکت کا ظہور ہو جائے گا. وہ ظالموں پوچھو تو صحیح نا, یہ کیا بات ہوئی کہ برکت میں ہر چیز کھا گئے؟ تو یہ کوئی برکت نہیں ہوتی, اجازت لینی ضروری. تو دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو کہاں پھرتا ہے دل, یعنی دل کو منع کرو کہ محبت نہ کرو, محبت نہ کرو. لاکھ جھڑکو کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. لاکھ جھڑکو کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. پہلے یہاں تک مجھے یاد تھا. پھر ایک دوست نے شعر سنایا اپنے. شیخ بھی تو بندے کو بڑا محبوب ہوتا ہے نا, شیخ سے بہت محبت ہوتی بندے کو. پھر انہوں نے آگے ایک شعر سنا, پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر, بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. کہ میرے محبوب پر نظر پڑ گئی, بس قیامت ہلچل مچ گئی اندر. پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر, پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر, بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. یہ محاورہ قیامت ہو جانا, ہلچل مچ جانا, قیامت میں ہلچل مچے گی نا. دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر, بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. یہ پوری ان کی نظم ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت, بھائی یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہوگی تو ایمان آپ کا خطرے میں ہی رہے گا. ہمارے جنگ کے علاقے میں نا ایک بزرگ ہیں سلطان باہو, ان کے شعروں کے ساتھ ہو آتا ہے آخر پہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو, نفی اسباد دا پانی دیتا تے جان پھلن تے آئی ہو. وہ ہو کہتے ہیں آخر پہ. تو ان کا ایک شعر ہے مختصر سے, بہت مجھے مزہ آیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت منگے ہر کوئی, کہ ایمان سلامت رہ جائے. ایمان سلامت منگے ہر کوئی, تے عشق سلامت منگے کوئی کوئی. کیونکہ عشق سے تو ایمان کی حقائق و معرف کھلتے ہیں. ایک تو رسمی ایمان ہوتا ہے نا جو کلمہ پڑھ لیا, ایک ہے کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی, دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی. کہ وہ جو ایمان کے کمالات عشق کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے, رسمی کلمہ پڑھا ہے, تقلیدی کلمہ پڑھا ہے, اور جب عشق ہو جاتا ہے تو آپ کو ایمان کا باقاعدہ مزہ آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایمان سلامت منگے ہر کوئی, تو عشق سلامت منگے کوئی کوئی. کوئی خوش قسمت عشق سلامت مانگتا ہے کہ میرا عشق مرتے دم تک صحیح سلامت رہے, کہیں عشق میں کمی نہ آ جائے. چلیں جی بتائیں, چھوٹی ڈائری رکھو, یہ کسی نے چرا لی تو پھر آپ کا علم چوری ہو جائے گا. آمین نہیں کہتے یار. یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. تو بتاؤ عشق و محبت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آج اسی موضوع پہ بیان کرو. اللہ کا عشق و محبت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کون کون سے ذرائع ہیں؟ زوردار بیان کیا کرو.
پورا اور بتاؤ نا 2-3 طریقے. اور ایک قرآن